جی پڑھ لیجیے. باب في بيان اقسام السنه. اعلم ان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعه للامر والنهي والقاصد العام وسائر الاقسام التي سبقت ذكرها. فكانت السنه فرعا للكتاب في بيان تلك الاقسام باحكامها. وانما هذا الباب لبيان ما يخص به سنن ونفل. السنه نوعان: مرسل ومسند. فالمرسل من الصحابي محمول على السماع، ومن القرن الثاني والثالث على انه وضح له الامر واستبان له الاسناد، وهو فوق المسند. فان من لم يتضح له الامر نسبه الى من سمعه منه ليحمله ما تحمل عنه، لكن هذا ذرب مدية يسقط بمثلها، ولم يجوز النسخ بمثله. واما مراسيل من دون هؤلاء فقد اختلف فيه الا ان يربي الثقات مرسله كما رووا مسنده، مثل إرسال محمد بن الحسن وامثال. وقال الشافعي رحمه الله: لا أقبل إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإني تتبعتها فوجدتها مسانيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. متعلق حاضری کی فعل معلوم. باب فی بیان اقسام السنت. یہ باب ہے سنت کی اقسام کے بیان کے بارے میں. تو فرماتے ہیں آپ جان لیں کہ ان سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جامعۃ مشتمل ہے، امر پر، نہی پر، خاص پر، عام پر، وسائل الاقسام، ان تمام اقسام پر جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. بس سنت فرع ہے کتاب اللہ کی ان اقسام کو بیان کرنے میں ان کے احکام کے ساتھ. فإنما سوائے اس کے لیے هذا الباب، یہ باب جو ہے نا بیان کرنے کے لیے ان چیزوں کو جن کے ساتھ سنت خاص ہے. بس ہم کہتے ہیں السنت نوعان، سنت کی دو قسمیں ہیں، مرسل اور مسند. فالمرسل، بس مرسل جو ہے من الصحابی، صحابی میں سے، وہ محمول ہوگی سماع پر، سننے پر. ومن القرن الثانی، اور دوسرے قرن زمانے کے اور تیسرے زمانے قرن میں سے بھی علی اس بات پر ہوگی محمول کہ راوی کے سامنے وضع له الامر، معاملہ واضح ہو گیا، واستبان له الاسناد، اور اسناد سند اس کے لیے ظاہر ہو، اور وہ فوق المسند، اور وہ مسند کے اوپر ہے درجے. فإن من لم يتضح له الامر، اس لیے کہ بے شک جس کے معاملہ واضح نہ ہو جائے، نسبه الى من سمعه، تو اس کو منسوب کرتا ہے اس کی طرف جس سے وہ سنتا ہے. يحمله ما تحمل عنه، تاکہ اس کو بھی ذمہ دار ٹھہرائے اس میں جس میں اس نے ذمہ داری اس سے قبول کی ہے. لیکن یہ ایک گناہ خصوصیت ہے جو اجتہاد کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سے نسخ جائز نہیں ہے، اس جیسے روایت کے ذریعے سے. اور بہرحال واما مراسیل من دونہا، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے مراسیل، تو اس میں اختلاف کیا گیا ہے، مگر یہ کہ ثقہ راوی نقل کرتے اس کے مرسل کو جیسا کہ اس کی مسند کو نقل کرتے ہیں. جیسا کہ محمد بن حسن رحمہ اللہ کے مراسیل اور جیسے لوگوں کو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں قبول کرتا مگر سعید بن المسیب کی مراسیل، بے شک میں نے ان کو جو ہے تلاش کیا اور میں نے ان کو مسانید ہی پایا. جی جی بلال بصرہ، محمد حسین اور محمد یوسف.
اچھا، محمد اسامہ بلال بصرہ اور محمد یوسف صاحب بلا رہے ہیں، مولانا عبد الخالق صاحب کا تشریف لے جائیں، تشریف لے گئے تشریف محمد کون؟ بلال بصرہ، محمد یوسف، محمد حسین اسامہ کدھر؟ اس کی بیماری ہے۔ اچھا جی، تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ سنت کی بات شروع کرنے لگے۔ یہاں تک بات تھی کس کی؟ کتاب اللہ کی۔ اب یہاں سے سنت کی بات کو شروع کرنے لگے، تو فرماتے ہیں کہ جو اقسام ہم نے کتاب اللہ میں پڑھی، ظاہر، نص، مفسر، محکم وغیرہ ذالک، امر نہیں وغیرہ ذالک، وہ ہم ان کا ذکر یہاں پر نہیں کریں گے۔ جو اقسام کتاب اللہ میں ہے بعینی ہی وہی اقسام سنت میں بھی ہیں، تو چونکہ ان کا ذکر ہو چکا اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے ساری یاد کر لی ازبت، اسی لیے اب دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھا؟ یہاں پر صرف ان چیزوں کو ذکر کریں گے جو سنت کے ساتھ کیا خاص ہے۔ تو فرماتے سنت، سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ قرآن پاک میں یہ لفظ بارہا استعمال ہوا ہے، سنت اللہ التی قد خلت وغیرہ ذالک، اور اصطلاح میں محدثین اور اصولین کی اصطلاح سنت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو۔ اور صحابہ کی قول فعل پر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر سنت کا لفظ استعمال کیا، حدیث کا یا خبر کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ حدیث خبر کا اطلاق ہوتا ہے سنت قولیہ پر، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ چونکہ فعل بھی شامل اس میں، اس لیے سنت کا لفظ لائے ہیں۔ سنت جو ہے نا محلل یا محرم ہے کہ نہیں؟ تو راجح قول یہ ہے کہ سنت بھی کتاب اللہ کی طرح محلل بھی یا محرم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اوتیت القرآن ومثلہ، مجھے قرآن جو ہے نا اوتیت الکتاب، کتاب یا قرآن کا لفظ مثلہ، مجھے قرآن جیسی چیز دی گئی۔ اب جو حمار گل ہے، حمار گل پالتو گدھے، تو ان کی حرمت کہاں سے ثابت ہے؟ سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، قرآن پاک میں تو نہیں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ سنت بھی محلل اور محرم ہے۔ ترنول کا بیف پلاؤ کس کس نے کھایا ہے تم میں سے؟ ہاں تو نے کہا سر جی؟ اچھا، ہاں اچھا، بہرحال تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔
اور 3-4 دن پہلے رپورٹ آئی ہے سب سے زیادہ قتلوں کی تعداد پنجاب میں، چاروں صوبوں کی تعداد آئی، اس لیے باہر کھانے سے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ 3-4 دن پہلے کی رپورٹ سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ تو خیر، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی سنت بھی جو ہے محلل بھی ہے اور محرم بھی۔ اب فرماتے ہیں کہ سنت جو ہے نا قرآن پاک کا ہم تک پہنچنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، وہ تواتر کے ذریعے سے ہمیں پہنچا۔ لیکن حدیث کے پہنچنے کے طریقے ایک نہیں، بہت سارے، بطور تواتر، بطور خبر واحد، بطور خبر مشہور وغیرہ ذالک۔ تو فرماتے ہیں اس باب میں بات کی جائے گی ان چیزوں کے ساتھ جو سنت کے ساتھ خاص ہے، یعنی وہ طریقہ اتصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ وہ کیسے۔ تو اس کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ کیفیت اتصال، کیفیت انقطاع، محل خبر اور نفس خبر۔ جو پہلی چیز ہے وہ ہے کیفیت اتصال، اس کے بعد آگے کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ ایسا اتصال جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو، جیسے خبر متواتر۔ ایسا اتصال جس میں صورتاً شبہ ہو معنن نہ ہو، جیسے خبر مشہور۔ اور تیسری قسم کہ جس میں صورتاً بھی شبہ ہو اور معنن بھی شبہ ہو، جیسے خبر واحد۔ دوسری قسم کیا ہے؟ کیفیت انقطاع ہے۔ کیفیت انقطاع کی پھر کیا ہے؟ 2 قسمیں ہیں، انقطاع ظاہری اور انقطاع باطن۔ یہاں پر آپ لوگوں نے وائٹ بورڈ بھی نہیں رکھا ہوا جی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو ہے نا وہ محل خبر، اس کے بارے میں آگے اب بات آئے گی۔ چوتھی قسم نفس خبر۔ نفس خبر جو پھر اس کی بھی آگے 4 قسمیں۔ ایسی خبر جس میں کذب کا احتمال ہی نہ ہو، جیسے نبی کی خبر ہوتی ہے، پہلی خبر لیا۔ اور دوسری قسم جس میں صدق کا احتمال ہی نہ ہو، ٹھیک، جیسے فرعون کا دعوی ربوبیت۔ تیسری قسم ایسی خبر جس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہو، لیکن صدق کی جانب کیا ہو، بلکہ کذب کی جانب کیا ہو، راجع، جیسے فاسق کی خبر۔ چوتھی قسم جس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہو، لیکن صدق کی جانب کیا ہو، راجع، جیسے عادل کی خبر۔ پھر جو آخری قسم ہے عادل کی خبر، پھر اس کے آگے اس سے بحث کی جائے گی 3 طریقوں پر۔ سمجھ آئے؟ بحث بحیثیت سماع، بحث بحیثیت حفظ، بحث بحیثیت ادا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اب فرماتے ہیں السنت نوعان، سنت کی 2 قسمیں، مرسل اور مسند۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ مرسل ہے۔ مرسل ارسال سے، ارسال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا، سمجھ آ گئی؟ تو مرسل کا معنی ہوتا ہے یہ وہ ہے کہ چھوڑی گئی،
وہ ہوتے ہیں مرسل روایت کہ جس میں جو ہے وہ تابعی صحابی کا راستہ چھوڑ کر کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر ایک آدھ واسطہ درمیان میں، ایک آدھ واسطہ دو راوی کے درمیان، یا کئی واسطے لیکن تسلسل کے ساتھ نہ ہو، تسلسل کے ساتھ نہ ہو، ایک واسطہ چھوڑ دیا پھر ایک دو راوی ذکر کر دیا، پھر ایک واسطہ چھوڑ دیا پھر ایک دو راوی پھر چھوڑ دیا، تو اس کو منقطع کہتے ہیں. اور اگر تسلسل کے ساتھ ایک سے زیادہ واسطے چھوڑ دیے تو وہ پھر مواصل ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اب یہ ذرا یہ دیکھ لیجیے. اچھا اچھا، اب کیا ہم نے پڑھا ہے؟ پہلی قسم کیا؟ جی کیفیت اتصال. نمبر 2 کیفیت انقطاع. بلکہ یہاں پہ کیفیت اتصال کی بجائے اس کو مطلب طریقے اتصال ہے. محل خبر اور لفظ خبر، اس کو بٹھا اس کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اس کو جو بچتے تھے اس کی چاہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ پھر اس کے ہم نے کتنی قسمیں پڑھی ہے؟ جی کیا ہو کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو. نمبر 2 صورت شبہ. اچھا اس کے نیچے لکھو اور نمبر 2 کیفیت انقطاع. کتنے قسمیں پڑھی ہم نے؟ 2. انقطاع ظاہری اور انقطاع باطنی. اس کو ہم نے کہا کہ اس کی ضرورت والے جو بات کریں. اس کے ہم نے کتنی قسمیں پڑھی؟ پھر 4 پڑھی نا. نفس خبر کی، ایسی خبر کہ کذب کا احتمال نہ، نبی کی خبر. نمبر 2 صدق کا احتمال نہ، فرعون کا دعوی ربوبیت. دونوں کا احتمال کذب راج، فاسق کی خبر. دونوں کا
احتمال صدق راج عادل کی خبر. پھر اسی کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ اس کے پھر 3 حوالے سے اس میں بحث کی جائے. جگہ ختم ہو گئی جی. حیثیت جی سیما اور حیثیت حفظ حیثیت ادا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اس کو یاد کر لو. بورڈ پہ میں نے جدول بنا دیا جی. اب فرماتے ہیں کہ مرسل جو ہے نا، مرسل کہ پھر 4 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 4. صحابی کے مرسل پہلی قسم. نمبر 2 دوسری قسم قرن ثانی اور ثالث کی مرسل. نمبر 3 قرن ثالث کے بعد کی مرسل کا حکم. نمبر 4 مرسل من وجہ اور مسند من وجہ. یہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 قسمیں. تو صحابی کی جو مرسل ہے وہ معتبر ہے. وہ کیا ہے؟ معتبر ہے جمہور حضرات کے ہاں. البتہ اگر صحابی کسی اور صحابی کا واسطہ دے کر نقل کریں تو پھر بھی جمہور حضرات کے ہاں احناف مالکیہ حنابلہ کے ہاں معتبر ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ معتبر نہیں. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں معتبر اس لیے کہ صحابی میں اصل سما ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو. اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے قرن ثانی اور ثالث کے مراسیل، یعنی تابعین اور تبع تابعین کے مراسیل کا حکم. تو یہ بھی جمہور حضرات کے ہاں یعنی احناف مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں معتبر ہے. البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک ان مراسیل کی موافقت قرآن پاک یا سنت مشہورہ یا قیاس یا خبر واحد سے نہ ہو جائے تب تک جو ہے نا یہ معتبر نہیں ہے. مصنف رحمہ اللہ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں علی ان وضح له الامر واستبان له الاسناد. قرن ثانی اور ثالث کی جو مرسل ہے وہ معتبر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ جو راوی ہوتا ہے نا اس کے سامنے بالکل معاملہ واضح ہو جائے، اسناد بالکل واضح ہو، کسی قسم کا اسناد میں کوئی مسئلہ، کوئی ضعف، خرابی وغیرہ نہ ہو، تو پھر راوی اسناد کو حذف کر دیتا ہے. بس اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے معلوم ہوا کہ یہ مسند سے اوپر ہے، کیونکہ مسند میں اسناد ذکر کرتا ہے اس وجہ سے راوی کہ اس کو کوئی خرابی نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ سند ذکر کرتا ہے تاکہ وہ جو ذمہ داری وہ اپنے شیخ پر ڈال لے کہ میں بری ہو جاؤں. الا بلا برگردن مولا. سمجھ آ گیا نہیں؟
لیکن مرسل میں وہ ایسا نہیں کرتا، اپنے اوپر ذمہ داری لیتا ہے. سند تو ذکر کر ہی نہیں رہا، ذمہ داری اس پر آ رہی، اور ذمہ داری لینے کے لیے وہ ذمہ داری لینے کو قبول کرتے ہیں، وہ تیار ہوتے ہیں ذمہ داری لینے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سند اس کے سامنے بالکل واضح ہے، کوئی خرابی اس کو نظر نہیں آ رہی، اس لیے وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ مرسل اوپر ہے کس کے؟ مسند کے درجے. لیکن هذا ضرب مزیت یثبت بالاجتہاد. یہاں سے گویا کہ ایک سوال کا جواب دے رہا. سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب والا آپ نے فرمایا کہ مرسل مسند سے کیا ہے؟ اوپر. یعنی خبر واحد سے کیا ہے؟ اوپر. تو خبر واحد سے اوپر جو درجہ ہے وہ کون سے حدیث کا ہے، کون سے خبر کا ہے؟ خبر مشہور کا ہے. تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ مرسل جو ہے وہ خبر مشہور کے برابر ہو گئی. لہٰذا جس طرح خبر مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی اضافہ کرنا جائز ہے، اسی طرح پھر مرسل کے ذریعے سے بھی اضافہ کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ مرسل کے ذریعے سے کتاب اللہ پر اضافہ کرنا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مرسل کی فضیلت ہم نے ثابت کی ہے نا، یہ اجتہاد کے ذریعے سے. اجتہاد ہم نے کر لیا کہ جی اس کے سامنے اسناد بالکل واضح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے وہ ذمہ داری خود قبول کرتا ہے، اسناد ذکر نہیں کرتا. تو یہ اجتہاد ہے. اور جو خبر مشہور کی فضیلت ہے وہ صراحت کے ساتھ آئی، تو اس لیے یہ خبر مشہور کے برابر نہیں ہو سکتی مرسل روایت. لہٰذا اس کے ذریعے سے کتاب اللہ پر اضافہ کرنا یا زیادتی کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو فرماتے وَأَمَّا مَرَاسِيلُ مَن دُونَ هَؤُلَاءِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ. قرن ثانی اور ثالث کے بعد کے جو مراسیل ہیں، یعنی تابعین تبع تابعین کے بعد کے زمانے کے جو راوی ہیں ان کے مراسیل، تو ان مراسیل کا کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے اختلاف کیا گیا ہے. ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ثقہ راوی، جو دوسری ثقہ راوی ہے، اس راوی کے مراسیل جو ارسال کر رہے جو راوی مراسیل اس طرح نقل کرتے جس طرح اس کی مسند نقل کرتے ہیں، مسند روایت نقل کرتے ہیں، تب تو ایسے راوی کی مرسل روایات ہمارے ہاں معتبر ہیں. اور اگر ثقہ راوی، مضبوط راوی، اس کے مراسیل اس طرح نقل نہ کرتے جس طرح مسند نقل کرتے ہیں، تو اس صورت میں پھر احناف کے ہاں بھی اختلاف ہے. امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے مراسیل بھی معتبر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا قرن ثانی اور ثالث کے مراسیل ہم کیوں قبول کرتے ہیں؟ عدالت کی وجہ سے. عدالت کی وجہ سے
تو اگر اس کے بعد کے راوی بھی عادل ہوں تو اس کے مراسیل بھی ہم قبول کریں، جیسے قرن ثانی اور ثالث کے راوی کے مراسیل ہم قبول کرتے ہیں۔ وجہ تو ادھر بھی ہے، ادھر بھی کوئی فاسق فاجر ہے تو اس کے مراسیل تو کوئی بھی قبول نہیں کرتا نا، تو جو وجہ قرن ثانی اور ثالث میں ہے قبول کرنے کی، وہی ان کے بعد کے راوی میں بھی ہے، تو لہذا قبول کریں۔ لیکن عیسیٰ بن ابان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرن ثالث کے بعد کی جو مراسیل ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرن ثالث کے بعد فسق کذب عام ہو گیا تھا، چونکہ فسق کذب عام ہو گیا تھا، اس لیے جو ہے نا اس کے بعد کے مراسیل کو قبول نہیں کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو صرف سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے جو مراسیل ہے وہ قبول کروں۔ وہ فرماتا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کے مراسیل کو ڈھونڈا ہے، تلاش کیا ہے، تو میں نے ان کے مراسیل کو مسانید ہی پایا ہے، چونکہ ان کی ہر جو بھی مرسل روایت ہوتی ہے چونکہ وہ مسند ہوتی ہے، اس کی سند موجود ہوتی ہے، میں نے تلاش کیا، اس لیے ان کی مراسیل میں قبول کرتا ہوں، باقیوں کے نہیں۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے مثل ارسال محمد بن الحسن و امثالہ ہی کہہ کر شاید مصنف رحمہ اللہ سے تسامح ہوا ہے، حالانکہ محمد بن الحسن رحمہ اللہ یہ جو تبع تابعین میں شامل، یہ چودھری صاحب تبع تابعین میں شامل ہے، تبع تابعین کے بعد کے لوگوں میں نہیں ہے، تو ان کو تو دوسری قسم میں جو ہے وہ شمار کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے۔ تو یہ تیسری قسم کا حکم ہو گیا۔ چوتھی قسم کا حکم، چوتھی قسم کو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ مرسل کی چوتھی قسم کون سی ہے؟ مرسل من وجہ اور مسند من وجہ۔ تو مرسل من وجہ اور مسند من وجہ جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں کیا ہے؟ معتبر ہے۔ سمجھ آئے کتنے پیسے ہیں؟ پیسے تو زیادہ لگ رہے ہیں، وہ نیب والے گرفتار نہ کر لیں آپ کو، سمجھ آ گئی؟ اچھا تو وہ فرماتے ہیں وہ بھی ہمارے معتبر، کیونکہ مرسل روایت ساقط ہوتی ہے، تو مسند جو اس میں ارسال ہے نا، تو اس پر جو اسناد بن وجہ وہ غالب آ گیا، تو لہٰذا مرسل من وجہ اور مسند من وجہ بھی ہمارے یہاں کیا ہے؟ معتبر ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کی مثال جو ہے نا، جیسے لا نکاح الا بولی۔ اچھا مسند من وجہ اور مسند من وجہ میں بتائی کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف بتائی کہ نہیں؟ ہاں، مرسل من وجہ مسند من وجہ کہتے ہیں کہ ایک راوی ہے، اس روایت کو کبھی مرسل نقل کرتا ہے اور کبھی مسند، یا بعض راوی اس کو مرسل نقل کر رہے ہیں اور بعض راوی اس روایت کو مسند نقل کر رہے ہیں، تو اس کو مرسل من وجہ اور مسند من وجہ۔ بیچ تو لگاؤ، بیچ ایسی اس کی مثال دے رہے ہیں۔
کہ لا نکاح الا بولی ہے. یہ مثال ہے مرسل من وجہ اور مستند من وجہ. فرماتے اس کو اسرائیل بن یونس نے مسند نقل کیا ہے اور شعبہ نے اس کو مرسل نقل کیا ہے. سمجھ آگے کی نہیں آئی تو یہ مرسل کی 4 قسمیں اور ان کے احکام سمجھ آگے کی نہیں ہے. وما علینا آگے سمجھ جی. آگے دیکھو 2 بینڈ ہے ایک طرح کا. جو آپ کے پاس بہت قیمتی قیمتی بھیج ہے. آئی نا وہی تو کہہ رہے ہیں. وہی تو آتی ہے. رو